خواجہ نے رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ کہنے اور سننے سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار تخلیق وجود کائنات محسن انسانیت معلم کائنات شافی یوم النشور ساقی الکوثر امام الانبیاء سردار انبیاء رحمت للعالمین نور مجسم صاحب الاوراق سیاح لا مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، یہ اسلامی مہینے کا مہینہ 7 رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں اس کی 6 تاریخ کو عطائے رسول سلطان ہند سلطان الاولیاء قطب المشائخ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا عرس منایا جاتا ہے. ہندوستان کے ہر مومن کی دل میں آپ کی عقیدت آپ کی محبت کی مہر لگائی ہوئی ہے اور ہر ہندوستانی آپ کے احسان تلے دبا ہوا ہے. چونکہ عرس شریف آنے والا ہے تو ہندوستان کے محسن عطائے رسول کی ان کی زندگی کے کچھ مختصر حالات آج ہم سماعت کریں گے. پیر کامل سلطان ہند کی وہ شان و عظمت ہے کہ آپ کو مدینے کی طرف سے حکم دیا گیا اور مدینے کی طرف سے آپ کو ولایت دی گئی، وہ ہند کی طرف دی گئی ہے اور ہندوستان کے اندر جو اذان ہوئی اور مساجد ہیں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے. اولیاء کاملین کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. آج ہم اس ولی کامل کی کچھ مختصر حالات سماعت کر کر اپنے دلوں کو منور کریں گے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کریں گے اور ان کا کیسے کیسے احسانات ہیں، کیسی کیسی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، آج اس کے بارے میں سماعت کریں گے. سلطان ہند خواجہ غریب النواز علیہ رحمہ جب آپ 14 سال کے تھے تو آپ کے والد محترم غیاث الدین علیہ رحمہ کا انتقال ہو گیا. وراثت میں آپ کو کچھ نقدی رقم ملی. آپ ایک مقام سنجر کے رہنے والے تھے. ایک پنچکی ملی، ایک باغ ملا. آپ
اللہ کے غریب النواز اس مجذوب پیر کامل کی خدمت کرتے ہیں. جب وہ تلاوت فرما لیتے ہیں اس کے بعد وہ بندوسی علیہ الرحمہ اپنی جھولی میں سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکال کر چبا کر خواجہ غریب النواز کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. اب اس کے بعد ان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. ذرا توقف کیجیے آپ کسی ولی کامل کا جھوٹا کھانے کے بعد دل کی دنیا بدل گئی. اے کاش کہ ہمیں بھی کوئی ایسا پیر مل جائے جن کا جھوٹا پی کر ہم بھی ہماری دنیا سے بے رغبتی ہو جائے اور دین کی طرف راغب ہو جائے. آج ضرورت اس بات کی ہے کبھی استاد کا اچھا استاد کا جھوٹا مل گیا دنیا بدل گئی. کبھی کسی پیر کامل کی جھوٹا مل گیا دنیا بدل گئی. ماں باپ کا جھوٹا مل گیا دنیا بدل گئی. دین کی طرف رغبت ہو گئی. اے کاش کہ ہمیں بھی ایسا کوئی مل جائے جو ہمیں دنیا سے نکال کر دین کی طرف ہمیں راہ ڈال دے, دین کی راہ پر ڈال دے. اور یہ مرشدوں کا استادوں کا جو پیارے ہوتا ہے اتنا ادب و احترام ہونا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک پانی ایسا جو ٹھہر کر پیا جاتا ہے. کون سا پانی ہے؟ آب زمزم کا پانی ہے. آب زمزم کا پانی ٹھہر کر پینا ہے. کیوں؟ ادب ہے اس کا ادب و اکرام کرتے ہوئے ٹھہر کر پینا ہے. اسی طریقے سے ماں باپ کا جھوٹا پانی بھی ادب کے ساتھ ٹھہر کے پینا ہے, اکرام کرتے ہیں. استاد کا جھوٹا بھی وہ بھی ٹھہر کر پانی پینا ہے. وضو کا بچا ہوا پانی بھی ٹھہر کر پینا ہے کیونکہ ادب و احترام کرنا ہے. اور جو باشرہ مرشد ہوتے ہیں ان کا پانی بھی ادب و احترام کرتے ہوئے جھوٹا پینا ہے. اے کاش کہ ہمیں کسی استاد کا کسی پیر کامل کا جھوٹا مل جائے تو یاد رکھو صحیح معنوں کے اندر ہم دنیا یہ جو گندی دنیا ہے ہمارے دلوں کے اندر بسی ہوئی نکل جائے گی. اور آج ہم مل گیا تو دین کی راستے پر چل نکل گے. نمازوں کا شوق پیدا ہو جائے گا, ذکر اذکار کا شوق پیدا ہو جائے گا. یہ جب پانی اندر جاتا ہے نا کسی استاد کا پیر کامل کا تو دل کو دھو دیتا ہے, دل کی گندگی ختم ہو جاتی ہے. ایسا ہی غریب النواز کے ساتھ ہوا ہے. جب وہ پیر کامل کا جھوٹا کھا لیے ان کی دل کی دنیا بدل گئی. اب ہے کہ باپ کو پانی دے رہے ہیں دل نہیں لگ رہا ہے, ادھر ادھر کام کر دل نہیں لگ رہا ہے. اس کے بعد والدہ محترمہ کے پاس آئے, امی جان مجھے آپ اجازت دے دیجیے کہ میں اس درخت کو پانی دوں جو میرے نانا جان نے لگا کر گیا ہے. میرے نانا جان نے لگا کر یعنی اسلام کے باپ کو میں پانی دوں کی اجازت ہے. مجھے آپ وقت کر دیجیے دین کے لیے میں دین کا کام کروں, میں علم حاصل کروں, مجھے آپ اجازت دے دیجیے. والدہ محترمہ بچی کی خواہش پر اجازت دے دی, جا بیٹا میں تجھے دین کے لیے وقت کرتی ہوں, دین کے لیے وقت کرتی ہوں, جو چاہے گا دین کا کام کر. وہ آگے بڑھتی ہی اپنا باپ بیچ کر سب کچھ بیچ کر غریبوں میں تقسیم کر دیتے, کچھ اپنے پاس نہیں رکھتے. اب حصول علم کے لیے ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے اس زمانے کے سب سے مایہ ناز استاد سید حسام الدین علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں ذات و حضرت طے کر کر جتنا ان کے پاس علوم تھا تمام کا تمام علوم حاصل کر لیتے ہیں. یہ بات یاد رکھو, جو بھی ولی ہوتا ہے نا پہلے عالم بنتا ہے بعد میں ولی بنتا ہے. کوئی ولی بغیر عالم کے نہیں ہوتا, بغیر مولوی کے نہیں ہوتا. اگر زمانے کے اندر کو مل گیا کوئی ایسا تو سمجھے پہلے اس کو شریعت کا علم ہونا چاہیے, بعد میں تجربات کا علم ہونا چاہیے. کوئی یہ کہے کہ یہ مولانوں کا کام ہے وہ علاموں کا ہمارا کام نہیں ہے, یہ غلط بات ہوتی ہے. جو بھی ولی ہوتا ہے آپ یاد رکھو پہلے وہ کیا ہوتا ہے عالم ہوتا ہے, اس کے بعد وہ ولی بنتا ہے. تو خواجہ غریب النواز علیہ الرحمہ جتنے علوم ظاہری ہیں پورے کے پورے حاصل کر لیے. اس کے بعد علوم باطنی کے لیے نکلے آپ, یعنی اپنے قاری پیر کی تلاش میں نکلے آپ. وہی سنجد کے آگے نشاپور تھا, وہاں پر اس زمانے کے قطب الاقطاب سید محمد عثمان حربنی علیہ الرحمہ, سید محمد عثمان حربنی, بات تک ہارونی کہتے ہیں, مگر اصل کیا ہے وہ حربنی ہے. مقام ایک حرمن مقام
نہ ایک دوسرے سے کبھی ملاقات ہوئی. جیسے ہی مرشد کی نظر اپنے ہونے والے مرید پڑتی ہے آپ کہتے ہیں معین جلدی جلدی آ جاؤ تمہارا حصہ رکھا ہوا ہے اللہ اور رسول کی جانب سے وہ تمہیں عطا کر دوں وہ تمہیں عطا کر دوں کیونکہ انہیں امانت رکھی ہوئی ہے. آنے کا وقت ہو گیا ہے اجازت آ گئے تو اس کے بعد آپ ایک کمرہ دے دیتے ہیں یہ کمرے کے اندر عیادت کرو مجاہدہ کرو اور آپ کمرے کے اندر دنوں گزر جاتے ہیں 40 دن گزرتے ہیں. اس کے بعد شیخ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے جو ریاضت بتائی تھی جو مجاہدہ بتایا تھا مکمل ہو گیا. اس کے بعد عثمان حرب بن رحمہ پیر مرشد کہتے ہیں میاں کیا دیکھتے ہو تمہیں کیا کیا نظر آتا ہے. خواجہ خواجگان خواجہ غریب النواز علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے ساتوں آسمان نظر آ رہے ہیں اور زمین کے آخری حصہ بھی نظر آ رہا ہے. پیر مرشد کہتے ہیں ابھی تمہاری تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے لہذا جاؤ اور ریاضت کرو اور مجاہدہ کرو. اپنے کمرے میں جاتے ہیں رکوع لگاتے ہیں ریاضت میں مجاہدہ کرتے ہیں اس کے پھر حاضر ہوتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب کیا دیکھتے ہو اب کیا نظر آ رہا ہے. خواجہ خواجگان خواجہ غریب النواز فرماتے ہیں اب مجھے آسمان سے اعلیٰ بھی عرش بھی نظر آ رہا ہے زمین کا آخری حصہ بھی نظر آ رہا ہے. اس کے بعد پیر مرشد کہتے ہیں نہیں اور مجاہدہ کرنا ہے اور ریاضت کرنا ہے. جاؤ تیسری مرتبہ جاتے ہیں جو ریاضت بچائی جاتی ہے جو مجاہدہ بتایا تھا وہ بھی کرتے ہیں. اس کی تکمیل جب ہوتی ہے اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اب کیا نظر آ رہا ہے. خواجہ خواجگان خواجہ غریب النواز علیہ رحمہ فرماتے ہیں اب مجھے عرش سے اعلیٰ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں سے جو پردے نظر آ رہے ہیں تجلیات کے وہ بھی نظر آ رہے ہیں زمین کا آخری حصہ بھی نظر آ رہا ہے آخری حصہ بھی نظر آ رہا. اس کے بعد پھر مرشد کہتے ہیں اب تمہارا دن مکمل ہو گیا اب تم مکمل ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد اپنے مختصر حالات بیان کر رہا ہوں اب کم ہے ہمارے پاس مختصر حالات بیان کر رہا ہوں کہ اس کے بعد اپنے شیخ کے ساتھ سلطان رمند خواجہ غریب النواز حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں. حج کو جاتے ہیں وہاں پر آپ کہتے ہیں اے اللہ میں معین الدین کو پیش کیا ہوں تو قبول فرما لے میں معین الدین کو لایا ہوں اس کو قبول فرما لے. وہاں سے آواز آتی ہے ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے. ندا آتی ہے حاضر غیبی سے ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے. اس کے بعد حج کے بعد مدینہ منورہ میں حاضر ہوتی ہے روضہ رسول پر جب حاضر ہوتی ہے پیر مرشد کہتے ہیں کہ سلام عرض کرو سلام عرض کرو. خواجہ خواجگان خواجہ غریب النواز باعزت ہو کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ختم المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا ختم المرسلین. جواب کیا آتا ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. قطب المشائخ کا لقب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا. اس کے بعد پیر مرشد کہتے ہیں غریب النواز بیٹھ کر یہاں پر درود شریف پڑھو آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرو. آپ بیٹھ کر درود شریف آنکھ بند کر کے درود شریف پڑھتے رہتے ہیں جہاں تک کہ گروہ کی تعریف جاتی ہے نیند آ جاتی ہے. اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر فرماتے ہیں اب یہاں سے تمہاری ڈیوٹی ہندوستان لگتی ہے ہندوستان کو چلے جاؤ اور یہاں سے تمہارا دن کا کام شروع کرنا ہے. یہاں سے جب بیدار ہوتے ہیں اپنے پیر مرشد کو کہتے ہیں کہ مجھے خواب پڑا ہے تعبیر کیا ہے. پیر مرشد آگے بڑھ کر کہتے ہیں تمہیں تو ڈیوٹی لگ گئی ہے تمہیں ڈیوٹی لگ یہاں سے تمہیں ہندوستان جانا ہے یہاں سے روانہ ہونا ہے ہندوستان کو. اب ہندوستان نام تو سنے تھے نہ نقشہ ہے نہ راستہ معلوم ہے کچھ نہیں معلوم ہے. اس کے اندر کچھ کہتے ہیں آپ کو کہاں سے جانا ہے پورا راستہ عثمان حربنی علیہ رحمہ آنکھ بند کر خواجہ غریب النواز کے دماغ کو بتاتے ہیں کہ یہاں سے ایسے جانا ہے یہاں سے ایسے جانا ہے یہاں سے ایسے نکلنا ہے آپ کو. اور پورا نقشہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں. وہاں سے سلطان الاولیاء خواجہ غریب النواز علیہ رحمہ پھر سنجر کو آتے ہیں سنجر سے نیشاپور سے لاہور لاہور سے آپ دلی سے آپ سیدھا اجمیر میں پہنچتے ہیں. جس وقت آپ اجمیر میں پہنچتے ہیں راستے میں خواجہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے مختلف اولیاء کرام سے ملاقات ہوتی ہے. غوث پاک علیہ رحمہ جو آپ کے خالہ زاد بھائی ہونا ہے دونوں کا زمانہ ایک ہی زمانہ ہے. غوث پاک کا
حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جب لاہور پہنچتے ہیں وہاں پر بھی آپ بڑے بڑے بزرگان دین خاص کر داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے پاس بیٹھے وہاں پہ چلا کرتے ہیں. وہاں سے پھر آگے بڑھتے ہیں. جس وقت ہندوستان میں آپ قدم رکھتے ہیں اس وقت آپ کی عمر ہوتی ہے 47 سال. 47 سال عمر ہوتی ہے. اب ہندوستان کے اندر کون سا مقام منتخب کیا گیا؟ ایسا مقام منتخب کیا گیا وہ راجستھان. جو 150 راجاؤں کا جو مقام ہوتا ہے. راجستھان کے بارے کیا ہے؟ جہاں پر اکثریت راجاؤں کی ہوتی ہے. کثرت سے جہاں پر راجا ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ راجستھان. یعنی جہاں پر کثرت سے راجا پائے جاتے ہیں. تو وہاں ایسا مقام تھا 150 راجا وہاں پر حکومت کرتے تھے اور وہاں پر ان کی حکومت چلتی تھی. تو وہاں پر بڑے بڑے مندر تھے. سب سے زیادہ کثرت سے جو مندر تھے خود خانے تھے وہاں پر تھے. وہاں پر آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. وہاں پر آپ کو منتخب کیا گیا ہے. اور کیسے وہاں پر مقام ذرا غور کریے. خواجہ غریب النواز علیہ رحمہ جس وقت ہندوستان آئے کس لیے آئے؟ دین کے فروغ کے لیے, دین کی اشاعت کے لیے. جب خواجہ غریب النواز ہندوستان آئے نہ آپ کو یہاں پر کوئی رشتہ دار تھا, نہ دوست تھے, نہ کوئی جان پہچان کا تھا, کچھ نہیں تھا. راستہ بھی کیسا؟ ذرا اس منظر کو اپنے ذہنوں میں لاؤ. آج کا سفر ہم کرتے ہیں بس کے ذریعے سے, ٹرین کے ذریعے سے, پلین کے ذریعے سے, گاڑی کے ذریعے سے سفر کرتے ہیں. اس زمانے میں نہ گاڑی تھی, نہ گھوڑا تھا, نہ ٹرین تھی, نہ بس تھی, نہ پلین تھا. منزل تھا تو اللہ کا ساتھ تھا, رسول کی مدد تھی. آپ نکل گئے, کیا تھا؟ نہ کھانے کے بارے میں کچھ سوچ, نہ پینے کے بارے میں کچھ سوچ نہیں. کیونکہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا کسی چیز کا انہیں نہ خوف ہوتا نہ ڈر ہوتا ہے. قرآن تو کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اگر ہم ایک محلے سے دوسرا محلہ جانا ہے نا وہاں پر کیا کھانا ہے وہ سوچتے ہیں, کیا پینا اس کے بارے میں سوچتے ہیں. کسی گاؤں کو جانا ہے, شہر کو جانا ہے تو اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں. وہاں کہاں پر ٹھہرنا ہے, کس سے ملاقات کرنا ہے, کون سے ہوٹل میں ٹھہرنا ہے, وہاں کیا ملتا, کہاں کھانا اچھا ملتا ہے, ان تمام کے بارے میں ہم سوچتے ہیں. اور آپ یہ بھی سوچنا ہے کہ خواجہ غریب النواز علیہ رحمہ اس زمانے کے اندر کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا, بس اللہ کے بھروسے پر توکل اللہ کا. دنیا پر ہم آگے بڑھتے گئے. آگے کیسے کیسے جنگلات ملتے ہیں, کیسے کیسے کٹھن راستے ملتے ہیں. ایسا عام نہیں تھا. جگہ جگہ گھر بنے ہوئے تھے. راستے میں شیر ملا اور دہے بھی ملے, سانپوں میں سب کو آپ آگے نکلتے گئے. نہ آپ کے پاس نہ تیر ہے, نہ تلوار ہے, نہ بندوں پہ. جو لوگ آج کہتے ہیں نا ہندوستان کے اندر اسلام پھیلا تو تلوار کی طرف سے پھیلا, یہ کہتے ہیں لوگ. بتاؤ غریب النواز کے بعد غریب النواز اس وقت آئے تو ان کے پاس کون سی تلوار تھی, کون سا تیر تھا, کون سا اسلحہ تھا؟ کچھ نہیں تھا. کیا تھا ان کے پاس؟ ایک تسبیح تھی, ایک مسلح تھا, پانی کا ایک مشورہ تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. یہ ظاہر اس کے علاوہ اگر بنیادی چیز دیکھے نا ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار تھا تو اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار, آپ کی سنتوں کو, قرآن کو ساتھ لے کر چلا کرتے تھے. لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے. جیسے جیسے لوگ اسلام قبول کرتے تھے خاتمے کی شکل میں اس طریقے سے اجمیر میں پہنچے. کئی طرح سے جتنے لوگ بھی خواجہ غریب النواز کو دیکھتے رہے, ان کے اخلاق دیکھتے رہے, ان کا اکرام دیکھتے رہے, ان کی تعلیمات دیکھتے رہے. کیا تعلیمات تھے غریب النواز کی؟ آپس میں بھائی چارگی کی تعلیمات تھی, اخوت کی تعلیمات تھی, اور آپ یہ تعلیمات تھی اسوائے حسنہ کو عمل کرو. دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہے, آپ کے اخلاق کیسے تھے, وہ تمام لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے. تو خواجہ غریب النواز علیہ رحمہ ہندوستان میں جس وقت آئے وہاں ایسا ماحول تھا, ایسے بڑے بڑے بت خانے بنے ہوئے تھے. ایک بت خانہ ایسا تھا جہاں پہ اس چیز عبادت کی جاتی تھی کہ یہ بت اولاد دینے والا ہے, یہ بت لڑکے دینے والا ہے, یہ بت بیماری کو دور کرنے والا ہے, یہ مال دینے والا ہے, یہ رزق دینے والا ہے. لوگوں کا ایسا ذہن بنا ہوا تھا, لوگ ایسے بنے ہوئے تھے. اور ان کے ہمیشہ بت خانے کے اندر چراغیں جلا کرتے تھے.
جب پیسے پہنچنا شام کا وقت تھا، شام کا وقت تھا، شام گزر گئی، فجر کا وقت آیا تو آپ نے اپنے مرید سے کہا خطب الدین کاکی علیہ الرحمہ سے اذان دو، اذان دو، اذان۔ اس وقت میں پہلی اذان خطب الدین کاکی علیہ الرحمہ نے دیا تھا، اس وقت نے خطب الدین کاکی علیہ الرحمہ ہندوستان کے اندر پہلی اذان اللہ اکبر کا جو آواز، وہاں کی دھرتی، وہاں کی زمین و آسمان، وہاں کے شجر و حجر پہلی مرتبہ سنت اللہ اکبر کا نام جب انہوں نے سنا، باہر کے لوگ اندر کے لوگ باہر نکلنے لگے، یہ کیا عمل ہے، کس کی عبادت کر رہے ہیں، حیران و پریشان ہے۔ وقت گزرتا گیا، مختلف ان کے اوپر ظلم کیے گئے، ان کے اوپر پہاڑ آئے، ان کے اوپر پہاڑ توڑے گئے، مصیبتیں گزرے، مگر خواجہ غریب النواز جس سے مت رہے اور دین اسلام کو پھیلاتے رہے، بتاتے رہے اور یہ تعلیم دیتے رہے۔ جس آگ کی تم لوگ پوجا کر رہے ہو نا، یہی آگ اگر تم کفر کی حالت میں مر گئے، یہ آگ جلانے والی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اگر تم غیر کی عبادت کرو گے اور یہ آگ کی پوجا کرو گے تو یاد رکھو کہ یہ آگ تمہیں جلا دے گی۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے الٹا سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ اے معین الدین، ہم تو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ ہمیں جلائیں گے اس لیے کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، تم تو اللہ کی مدد کرتے ہو نا، کیا تمہیں آگ جلائیں گی؟ کیا تمہیں آگ جلائیں گی؟ خواجہ غریب النواز فرماتے ہیں مجھے کیا اللہ کے حکم سے میری جوتی کو بھی آگ نہیں جلائے گی، مجھے کیا اللہ کے حکم سے میری جوتی کو بھی آگ نہیں جلائے گی۔ آپ یہ کہہ کر عبادت کی آگ جل رہی تھی تو آپ نے وہی جوتا آگ میں ڈال دیا، آگ میں ڈالا، جیسے آگ میں ڈال دیا آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اتنی آواز آئی، آگ کی کیا مجال کہ اللہ کے دوست کی جوتی کو جلائے، آگ کی کیا مجال کہ اللہ کے دوست کی جوتی کو جلائے، آگ ٹھنڈی ہوئی۔ یہ منظر دیکھ کر جتنے لوگ وہاں پر تھے نا، پورے کے پورے اسلام قبول کر لیے۔ اس دوست نے خواجہ غریب النواز کا دامن کبھی نہیں چھوڑا انہوں نے، اور ان کی صحبت میں رہ کر آنے والے وقت میں ولی کامل بن کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ جو سوال کرنے آئے تھے، میں خواجہ غریب النواز کی صحبت میں بیٹھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، ساتھ میں ولی بن کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ خواجہ غریب النواز کے بہت سے کرامات آپ کے دربار میں آج بھی فیوز و برکات جو جانے والا ہے، آپ کے برابر اس کو ملتے ہیں، برابر سے ملتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں خواجہ غریب النواز کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے فیوز و برکات کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے ایک پیر بھائی ہیں مولانا برکت احمد رحمت اللہ علیہ، اور فرماتے ہیں کہ یہ مرید تھے میرے والد تھے مولانا رفیع علی رحمان کے، اور میرے پیر بھائی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر منظر بیان فرمایا۔ تو حضرت اپنے زمانے میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ خواجہ غریب النواز کی بارگاہ سے وہ بارگاہ ہے جہاں سے فیوز و برکات آج بھی جاری و ساری ہوتے ہیں۔ اور اپنی زندگی کے اپنے پیر بھائی کا واقعہ لکھ رہے ہیں کہ پیر بھائی ایک مرتبہ خواجہ غریب النواز کی بارگاہ میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص غیر مسلم تھا، ایک شخص غیر مسلم تھا، اس کے جسم سر سے لے کر پیر تک پھوڑے ہی پھوڑے تھے، پھوڑے ہی پھوڑے تھے۔ وہ آتا تھا روزانہ، وہ زمانے میں جو پتھر بچھا ہوا ہے پتھر نہیں ہوتا تھا، کنکریاں وغیرہ ہوتے تھے، آئے دوپہر کے وقت میں تپتی ہوئی دھوپ میں یہاں سے وہاں لوٹتا تھا، یہاں سے وہاں لوٹتا تھا اور کہتا تھا اے غریب النواز جلن ہو رہی ہے، اے غریب النواز جلن ہو رہی، بہت چلتا ہے، بہت چلتا ہے، بہت چلتا ہے، اور کہتا تھا چلے جاتا تھا۔ دوسرے دن آیا وہی کہہ رہا ہے، اے دوپہر کے وقت میں آ رہا ہے، یہاں سے وہاں لوٹ رہا ہے، اے غریب النواز بہت جلن ہو رہی ہے، بہت جلن ہو رہی ہے، یہ کہتا تھا چلے جاتا تھا۔ تیسرے دن میں نے دیکھا یہی کہہ رہا ہے، لوٹ لوٹ کے کہہ رہا ہے، جب وہ اٹھا اس کے بدن پر ایک بھی پھوڑا تھا نہ پھنسی تھی، نہ پھوڑا تھا نہ پھنسی
دم شفایاب ہو گیا ہے، ایک دم صحت مند ہو گیا ہے۔ تو خواجہ غریب النواز کا وہ دربار ہے جہاں پر آج بھی وہاں سے فیوض و برکات کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور خواجہ غریب النواز ہندر ولی سلطان اولیاء کا وہ مقام ہے۔ آپ جماعت عقیدہ ہے، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اپنی خبر میں باحیات ہوتا ہے اور ہر آنے والے کو دیکھتا ہے۔ اور ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ عالمگیر کے زمانے کا واقعہ ہے۔ عالمگیر اورنگزیب کون تھے؟ بادشاہ تو ہے، ساتھ میں وہ عالم بھی ہے، عالم بھی ہے، پھر ولی بھی ہے۔ لوگوں نے ولی بھی کہتا ہے، عالم تو ہے ہی، مگر آپ میں خاصہ تھا اورنگزیب علیہ الرحمہ کا ایک خاصہ تھا کہ جہاں دیکھو وہاں پر مزارے بنے بھی ہیں، چادریں اڑی ہوئی ہیں، لوگ ہر ایک کو ولی ولی کہہ رہے ہیں۔ آپ کا اتنا عقیدہ مضبوط تھا اورنگزیب علیہ الرحمہ کا، تو آپ کہتے تھے اگر ایک قبر میں اچھا ولی ہے، نیک آدمی ہے، زندہ ہے، تو میں سلام کروں گا، میرے سلام کا جواب دینا، میں سلام کروں گا، میرے سلام کا جواب دینا۔ ورنہ اس خبر کے اوپر سے چادر نکال دی جاتی تھی اور اس خبر کو عام خبروں کی طرح بنا دیا جاتا تھا، عام خبروں کی طرح بنا جاتا تھا۔ اورنگزیب علیہ الرحمہ ایک مرتبہ اجمیر کو پہنچتے ہیں، اجمیر کو پہنچتے ہیں، وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم یا معین الدین۔ جواب نہیں آتا، جواب نہیں آتا۔ دوسری مرتبہ کہتے ہیں السلام علیکم یا معین الدین، جواب نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ کہتے ہیں السلام علیکم یا معین الدین علیہ الرحمہ، پھر بھی جواب نہیں ہے۔ تین مرتبہ سلام کر دیے، جواب نہیں آتا۔ مزدوروں کو بلائے، خب اس کے اندر کوئی ولی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ولی نہیں ہے، اٹھا دو اسے اور آپ خبروں کی طرح کر دو۔ مزدور اپنا لے کر آئے، اتنے میں جواب آیا وعلیکم السلام اورنگزیب، اتنا جلال کیوں ہے، اتنا جلال کیوں ہے؟ ہم مدینے کو گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، ہم مدینے کو گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد کوئی سی بتا یہ اورنگزیب علیہ السلام جن کو ہر حق میں صرف کا آدمی مانتا ہے کہ ولی تھے، عالم تھے، لگے انہوں نے اپنی کتابوں میں اس پورے واقعے کو درج کرا۔ تو یاد رکھو سلطان الاولیاء خواجہ غریب النواز کا ہندوستان کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ ان کی ایسے حالات، ان کی ایسی زندگی ہے کہ ہم بیان کرتے کرتے وقت گزر جائے گا مگر وقت ختم ہو جائے گا، مگر آپ کی شان، آپ کی کرامتیں ختم نہیں ہوگی۔ آج ہندوستان کے اوپر آپ کا بہت بڑا احسان ہے، آپ کے ہاتھ پر 99 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، 99 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ وہ بات ایک حدیث بیان کروں، یہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ خواجہ غریب النواز کی وہ ذات تھی، آج ہم ان کی عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، رکھنا بھی چاہیے۔ ایک طرف یہ بھی ہے خواجہ معین الدین علیہ الرحمہ اتنے بڑے عالم بھی ہیں، ولی بھی ہیں۔ آپ نے مسجد نبوی میں کئی سال تک حدیث کا درس دیا ہے، کئی سال تک حدیث کا درس دیا ہے۔ آپ بہت بڑے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں صوفی کے نظر سے کیا، ایک صوفی تھے، نہیں صوفی کے ساتھ ساتھ عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، فقیہ بھی تھے، تمام لوگ جانا کرتے تھے۔ تو آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، یا بیان کرتے ہیں کہ روز آنا کتا گدھا کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا ہے۔ کیا کہتا ہے گدھا؟ مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا، تیرا شکر ہے۔ اور کتا کیا کہتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کتا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو مجھے خنزیر نہیں بنایا بلکہ کتا بنایا ہے، شکر ہے۔ خنزیر کیا کہتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ غور سے سننا، جو لوگ غریب النواز کو مانتے ہیں، ان کی عقیدت رکھتے ہیں، ان کی محبت رکھتے ہیں، وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، خدا تو کہہ دیا اپنا شکر ادا کر دیا، کتا بھی اپنا شکر ادا کر دیا۔ خنزیر کہتا ہے اے اللہ تو مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا، خنزیر بنایا مگر بے نمازی نہیں بنایا۔ وہ کس کی نظر میں کیا ہے؟ میں اچھا ہوں بے نمازی سے میں اچھا ہوں۔ وہ تیری کھلے طور پر تیری بغاوت کرتا ہے، تیری نافرمانی کرتا ہے، مگر میں تو نہیں کرتا ہوں۔ تو خواجہ غریب النواز کے ماننے والوں کو خواجہ غریب النواز تعریف دے رہے ہیں، یہ حدیث بیان کر رہے ہیں
میری عقیدت کے ساتھ، میری محبت کے ساتھ اس رائے رسول کو بھی اپناؤ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی اپناؤ، ان کی جو اس راہ ہے اس پر چلو، اسی میں ہماری نجات اور کامیابی ہے۔ تو لہذا پیارے اسلامی بھائیوں، خواجہ غریب نواز کا عرس شریف قریب آنے والا ہے، آپ کے نام سے آپ فاتحہ دلائیے، کھانا کھلائیے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ اللہ کے پاس سب سے مقرب کون ہے؟ تو خواجہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس مقرب بندہ وہ ہے جو بے بسوں کی مدد کرے، بے بسوں کی مدد کرے اور مسکینوں کو کھانا کھلائے، غریبوں کو کھانا کھلائے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ تو لہذا خواجہ غریب نواز کے عرس کے موقع پر حسب اشتراک یہ محسن ہندوستان ہے، ہندوستان کے اوپر آپ کا بہت بڑا عظیم احسان ہے، عظیم احسان ہے۔ لہذا ان کے نام سے فاتحہ دلاؤ، فاتحہ دلانے سے ان کے درجے اور بلند ہوتے ہیں اور ہمیں یہاں بیٹھ کر کے ہم وہ فیض و برکات حاصل کر سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کر ہم برابر فیض و برکات حاصل کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ تو فاتحہ دلانے سے بہت بڑے جو بھی آپ کے مصیبتیں ہیں، پریشانی ہیں، ولی کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر پیش کریں گے، وہ ولی ہمارے لیے دعا کرے گا۔ جب ولی دعا کرے گا تو ولی کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرمائے گا، کبھی رد نہیں فرمائے گا، قبول ہوگا۔ تو آپ کا جو بھی معاملہ ہے خواجہ غریب نواز کے پاس جا کر بھی، یہاں پر بھی آپ چاہے معاملہ پیش کر سکتے ہیں، اپنی جو بھی حالات بیان کر سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے ہمارے پیر سلطان اولیاء برابر ہماری دعا کریں گے، ان کی باتیں جائیں گے۔ آخر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہماری اس دنیا کے اندر سانسیں چل رہی ہیں، اسلام پر چلنے پر اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ